अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक अच्छे दिन से, खूबसूरत से दिन से, जो हमेशा से करती हूँ माशाअल्लाह। तो ये खोसा की रेसिपी है जो कि आपको मिलेगी मेरे फ्लेवर्स ऑफ पाकिस्तान पे, और मैं अभी शक्कर सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत एक इंटरेस्टेड टॉपिक है और यूज़फुल टॉपिक है, जिस पे मैं आज वो बात करूँगी आपके साथ। जैसे मैं बात करूँगी सेल्फ मेड पे। सेल्फ मेड का मतलब ये है कि हम अपने तौर पे अपने लिए क्या कर रहे हैं, अपने लिए क्या कमा के अपने ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बेसिकली होता ये है कि जब 10 साल की एक बच्ची है ना, तो वो अपने माँ-बाप पे, पेरेंट्स पे डिपेंड करती है, बाप पे डिपेंड करती है। और उसके बाद ये होता है कि जब वो थोड़ी और बड़ी होती है, जैसे 18 साल के बाद, 20 साल के बाद, तो उसको ये बताया जाता है कि जी अब आपकी शादी हो जाएगी। और अगर पढ़ाया लिखाया भी जाता है तो डिग्रियां सिर्फ इसलिए दी जाती हैं कि बस पढ़ा दिया, उनके घर का एक एनवायरनमेंट है, इसलिए नहीं कि अपने लिए वो कुछ कर सकें इन्वेस्टमेंट, या अपने लिए कुछ जमा रख सकें। तो फिर उसके बाद जब शादी हो जाती है तो वो फिर हस्बैंड के मतलब बलबूते पे होती है, या हस्बैंड के रहमो करम पे होती है, जो भी कहेंगे आप। उसके बाद फिर बच्चों के रहमो करम पे होती है। अम, मैंने जो अपनी ज़िंदगी से सीखा, मैं ये कहती हूँ कि भले आप कुरान शरीफ पढ़ा सकते हैं, आप कुरान शरीफ पढ़ाएँ, आप चने छोले बेच सकते हैं, आप वो बेचें। खाना पकाना आपको आता है, अच्छा अपनी स्किल पे काम करें। बच्ची जब एक है ना, तो उसको पेरेंट्स या भाई ये कहकर, हर घर की कहानी है ये, चुप करा देते हैं कि नहीं अब तो तुम्हारी शादी होगी, तुम जाओगी। उसके बाद वहाँ पे जाके उसने क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ किचन संभालना होता है। तो उसको उसी लेवल पे ही वो लोग रखते हैं। मेरे अपने जो घर का माहौल था वो बिल्कुल अलग था। मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे पढ़ाया लिखाया और उस तरीके से इंडिपेंडेंट किया, लेकिन मेरे घर का माहौल इस हवाले से नहीं था कि मैं लोगों से आपस में कनेक्टेड रहती, या कनेक्ट मतलब मुझे इतना इस बात का नहीं पता था कि लोगों से जो कनेक्शन होती है या लोगों के साथ जो बातचीत होती है वो कैसे होती है। इसकी सबसे पहली वजह ये थी कि मेरी फैमिली बहुत छोटी थी और मेरे अम्मा अब्बा को ये पता था कि बस अच्छा अच्छा है, मतलब जो रिटर्न आना है ना वो भी अच्छा आना है। जो वो ये नहीं सोचते थे, वो उस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते थे कि लोग क्या सोचते हैं, वो ये सोचते थे कि हम क्या सोचते हैं, हम पॉजिटिव हैं, हम अच्छे हैं, तो बस दूसरा भी अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा मुखलिसी, बहुत ज़्यादा ईमानदारी, बहुत ज़्यादा सच्चाई भी हमें गले पड़ जाती है, या हमारे हमारे लिए बेहतर नहीं होती। तो मेरे अम्मा-अब्बा ने मुझे ये सिखाया, जबकि मेरी फैमिली में वो चीज़ नहीं रही। उसके अलावा जो डिग्री दी, तो उस हवाले से मेरी सोच वो वाली नहीं थी। मुझे पता था कि दूसरे के ज़हन में क्या चल रहा है, या दूसरे का जो दिमाग है वो किस हद तक, कहाँ तक जा रहा है। लेकिन उस वक़्त नहीं पता चला, जब क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, शादियों को जब आप एकदम से जब कन्वर्ट करते हैं ना, तो माहौल चेंज होता है, तो आपको उन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हो पाता जो कि आपके ऊपर गुज़र रही होती हैं। अभी तक भी जो लड़कियां हैं ना, जो अभी जो कि डिजिटल इतना मीडिया आ गया है, उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगी लड़कियों को नहीं पता चलता। उनकी जो सोच थी वो उनकी तरह थी, हमारी सोच हमारी तरह थी, तो वो बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। एनीवेज़, मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम अगर किचन में ही काम कर रहे हैं ना, तो हमें उस हद तक ही रखा जाएगा कि हम हमको पता है कि ये सफाई करेगी, ये कपड़े धोएगी, ये खाना पकाएगी, इसका यही काम है। ये उनकी गलती नहीं है, ये उनके ऊपर हम इल्ज़ाम नहीं बना सकते। ये हमने खुद दिया है उनको, ये हमने खुद चुना है अपना रास्ता। हमने कितनी पढ़ाई की, हमने क्या सोच रखी, हमने किस तरह से अपने आप को बढ़ाया, हमने अपने लिए क्या किया, हमने अपने लिए कैसा सोचा, नहीं। हमें या तो ये सिखाया जाता है कि आपको मर जाना है, आपको आगे जवाब देना है, आप ख़वातीन हैं, हमने मरना है, हमने अपने क़यामत के बाद अपना जवाब देना है, अपनी सारी चीज़ें करनी है, वो पर्दा या जो भी चीज़ें हैं वो सब हमने करनी है। लेकिन दुनिया में जो हमें ज़लील कर देते हैं ना, तो वो नहीं वो होने देना। उसको इस तरह से रोकेंगे अपनी बेटियों के लिए, या अपनी बहनों के लिए, या अपने खुद के लिए, कि खुद पे अपना इंडिपेंडेंट होना सीखें। खुद पे इंडिपेंडेंट कैसे होंगे? जो भी काम आपको आता है ना, उसकी अर्निंग करें, अपने लिए कमाएं। अगर आपको बहुत अच्छा ज़्यादा कमाना आता है तो अपने लिए भले एक छोटा सा घर कर लें। आपको और ज़्यादा कमाना आता है तो आप अपने लिए थोड़ा और बड़ा घर कर लें। उसके बाद फिर अपने लिए थोड़ा सा अर्निंग शुरू करें,
اپنے آپ کو ڈپینڈ نہیں کریں اپنے پیرنٹس پہ، اپنے بھائی پہ، اپنے شوہر پہ، اپنے بچوں پہ. کیونکہ دیکھیں اگر آپ بہت ہی انکساری اور عاجزی سے بھی رہ رہی ہیں، لیکن سیلف رسپیکٹ آپ کی بھی ہے. سیلف رسپیکٹ ہر بندے کی ہوتی ہے، انسان ہے نا، جانور کی بھی سیلف ہوتی ہے، عزت نفس جسے کہتے ہیں. تو میں اپنی مدر کو دیکھتی ہوں، وہ بہت ہی سمپل سے خاتون ہے، لیکن انہوں نے اپنا ایک معیار رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. لیکن اس کے باوجود بھی وہ اتنی سمپل ہے کہ ان کو اب جا کے پتا چلا جب بہو آئی ہے کہ لڑائی کیا ہوتی ہے، یا تیزی کیا ہوتی ہے، یا منفی سوچ کیا ہوتی ہے. انہوں نے اپنے سسرال میں اس طرح سے کیا ہی نہیں، بس دینا دینا دینا، مطلب کام کری جا رہی ہیں، کام کیے جا رہی ہیں ہر چیز. تو اس کے بعد ان کو ریٹرن ملے نہیں ملے اس کا ان کو ہوتا ہی نہیں تھا، ان کو تعلق ہی نہیں تھا اس بات سے. لیکن انہوں نے مجھے جاہل نہیں چھوڑا نا، انہوں نے مجھے پڑھا دیا، ڈگری دلوا دی، سمجھ بوجھ دلوا دی، سب کچھ کر دیا. تو اس کے بعد مجھے اتنا پتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو، میں فیمنزم کی بات نہیں کر رہی، میں یہ بات نہیں کر رہی کہ باغی ہو جائیں، میں یہ بات نہیں کر رہی کہ بھاگ جائیں گھر سے، یا کوئی بغاوت کریں اپنے ماں باپ سے، لوگوں سے، بھائیوں سے، گھر والوں سے، کسی سے نہیں. اپنی سیلف رسپیکٹ، اپنا دائرہ ایک ضرور مہیا کریں اپنے لیے، اپنے آپ کو ہی مہیا کریں، کسی اور سے نہیں اس بات کا واسطہ رکھیں. ورنہ آپ جس لیول کے ہیں اپنے لیے، وہ دوسرا بھی اس کو آپ کو اسی لیول پہ رکھے گا. آپ کبھی بھی کسی اور سے شکایت نہیں کر سکتے، نہ اپنے پیرنٹس سے، نہ اپنے ہسبینڈ سے، نہ اپنے بچوں سے، نہ اپنے بھائی سے، نہ اپنے گھر والوں سے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا. نہیں، آپ نے اپنے لیے کیا کیا. الحمدللہ اگر آپ چلتے پھرتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کے آپ اپنے لیے کام کریں. لازمی لازمی لازمی. جب میرے بچے ہوئے تھے، ٹوئنس تھے، تو میں جاب بہت اچھی کرتی ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. آج میں کہتی ہوں نہیں یار، میں اس وقت کرتی رہتی، کیونکہ اس وقت جب شادی ہوتی ہے نا تو ہمیں نہیں پتا چلتا. بہت زیادہ لوگ ہیں جس گھر میں آپ شادی کر کے گئے ہیں، اس کے بعد آپ کو نہیں اندازہ ہو رہا کہ آپ کس مطلب وہ چیزیں آپ کو نہیں. میں تو بالکل بھی نہیں سمجھ پاتی، کیونکہ میں گئی تھی 3-4 لوگوں میں سے نکل کے، تو اس کے بعد میں اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ نا. پھر اس کے بعد ماشاءاللہ سے ٹوئنس بچے ہو گئے، الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں نے جاب چھوڑ کے بس ان میں بچوں میں لگ گئی. لیکن میں کہتی ہوں میں غلطی پہ تھی، یہ غلط ہے. اگر میں اس وقت کماتی رہتی ہوں، میں یہ سوچتی کہ نہیں یار، اگر میرے پاس پیسہ ہوگا، میرے کمانے والا ہوگا، تو پھر لوگ آپ کو بولیں گے پیسہ پیسہ کرتی ہے، یا بہت پیسے کے پیچھے بھاگتی ہے. بولنے دیں، ہر دنیا بھاگتی ہے پیسے کے پیچھے، سب کوئی پیسے کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہے، چاہے کوئی بولتا ہے کوئی نہیں بولتا. آپ اس وقت جو ہے نا، پھر میں نہیں سمجھ پائی ان چیزوں کو. اور اگر میں اس وقت کماتی رہتی تو کیا ہوتا ہے کہ میں بچوں کو، اس وقت وہ جو مجھے نیلوفر تھی ہماری ڈان گروپ آف پرنسپل، بولتی تھی مجھے کہ آپ بچوں کو لے کے آ جاؤ، میں آپ کے بچوں کے لیے جو ہے ایک روم میرا اکیلا تھا، الگ تھا، تو وہاں پہ میں ایک اور بندی آپ کو دے دوں گی اسسٹنٹ، جو آپ کو بچوں کو ٹیک کیئر کرے گی. ایک اور اسسٹنٹ میرے پاس تھا جو کہ میرے کاموں کو دیکھتا تھا، بکس کو اور ان چیزوں کو. تو لیکن میں نہیں گئی کہ نہیں، میں بہت زیادہ سنسیئر ہو گئی، بہت زیادہ کہ نہیں یار، میں اپنے بچوں کو اچھے سے دیکھوں، میں اپنے شوہر کو کھانا پینا دوں، میں اپنے شوہر کا خیال رکھوں، میں اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھوں. نہیں، میرے خیال سے نا، میں آپ کو باغی نہیں کری، لیکن میں کہتی ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو کرنا یہ صرف چاہیے کہ پیسہ کمائیں، پیسہ کمانے کے بعد اپنے آپ کو آگے کی طرف لے کے جائیں. اس سے جو ہے آپ ماسی رکھیں، اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ پھر کھانا پکانے کے لیے کوک بھی رکھ لیں، سب چیز رکھ لیں، سب کچھ پاسبل ہو جاتا ہے. جب گھر میں پیسہ آتا ہے نا، سلو ان چیزوں کو کریں. لیکن اپنے ہاتھ کی ارننگ آپ کے ہاتھ میں لازمی ہونی چاہیے. آپ کسی پر لازم و ملزوم نہیں ہونے چاہیے کہ آپ کو کوئی پیسہ دے گا تو اپنے لیے ڈریس خریدیں گے، آپ کے پاس آپ کو کوئی پیسے دیں گے تو آپ کسی کے لیے گفٹ لیں گے، آپ کو کوئی پیسے دیں گے تو آپ کسی کے لیے کچھ چیزیں لے سکتے ہیں. آپ پھر اس کے بعد ان کو برا بھلا بولتے ہیں. نہیں، یہ ہماری اپنی غلطی ہے، یہ ہماری اپنی مسٹیک ہے، یہ ہماری اپنی کمی ہے جو کہ ہم کسی دوسرے کو مسلط کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں بلیم گیم. یہ چیزیں نہیں کریں. اور اپنے بچوں کو جتنا بھی سکھا لیں گے نا کہ بیٹا تم اس طرح سے اس سے بات کرنا، تم اس طرح سے اس کی سازش سے نمٹ لینا، تم اس طرح سے جو ہے وہ اس کی چالاکیاں کر لینا، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. میں اپنے گھر میں بہت ساری بھابھیوں کو آتے ہوئے دیکھ چکی، میں اپنے گھر میں بہت ساری عورتوں کو جاتے ہوئے دیکھ چکی، آتے ہوئے دیکھ چکی، لیکن یہ سب باتیں بیکار ہیں، سب باتیں بیکار ہیں. محلے میں دیکھ چکی، اتنا سارا جو ٹائم گزارا، تو میں کہتی ہوں کہ یہ سب باتیں بیکار ہیں. صرف اور صرف ایک بات صحیح ہے کہ ہمیں اپنا ارننگ کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنی سیلف رسپیکٹ کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کما رہے ہیں وہ ہماری ذات پہ کیسے لگے گا. ہمارے پاس اتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے کہ ہم اپنا خرچہ خود اٹھا سکیں،
ہمارے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ ہم کسی پہ ڈپینڈ نہ کریں، بولیں کہ اس کے بعد ہمارے پیرنٹس ظاہر سی بات ہے ہمیں سکھاتے ہیں دوسروں کی رسپیکٹ کرنا، دوسروں کے خیال کرنا، دوسروں کا احساس کرنا، وہ سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن جب آپ کے ہاتھ میں میں نے مطلب چہرے بدلتے دیکھے، بہت ساری چیزیں دیکھی، لیکن میں کہتی ہوں کہ جتنا بھی کوئی بہت بہت امیر کبیر بھی آپ کا ہسبینڈ ہے، آپ کا ابو ہے، باپ ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کے بچے ہو جائیں ماشاءاللہ، لیکن آپ کی اپنی ایک سیلف رسپیکٹ، آپ کی اپنی ایک ارننگ، آپ کی اپنا ایک ہونا چاہیے پیسہ، چاہے اگر آپ 1000 روپے بھی کما رہے ہیں، وہ آپ کہیں گے کہ یہ میرے پیسے ہیں، اس سے میں اپنے لیے کوئی چیز کر سکتی ہوں، وہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کپڑے بنائیں گے یا اپنے لیے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ ہی تھوڑا بہت خرچ کر دیں گے یا جو بھی ہوگا، اس کے بعد اس طرح سے آپ جس طرح بڑھانا چاہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ میرے خیال سے جو میرا آج کا ایک ولاگ ہے وہ کہیں سے بھی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور میں جس طرح کام کر رہی ہوں اب فی الحال، جب میں نے دیکھا تو میں یوٹیوب پہ کام کری تھی اس لیے کہ نہیں یار میرے بچے جو ہیں وہ میں کچھ بھی پکاؤں گی وہ میرے بچے کھائیں گے، ماشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ نے اس کے صلے میں مجھے علم عطا کیا اور میں اپنے کام کو پرفیکٹ طریقے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرنے لگی ہوں اور طرح سے میں کرنا چاہتی ہوں، لیکن اب میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنی آنے والی جو بچیاں ہیں اور لوگ ہیں ان کو اور بتاؤں کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، جو بھی 15 سال سے جو ایج آ رہی ہے اس وقت سے ارننگ اسٹارٹ کر دیں۔ یقینی طور پہ آج کا ولاگ میرا آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور آپ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔